آج ہم ہندوستان کی ایک بہت اہم ماحولیاتی جنگ پر بات کرنے والے ہیں۔ ایک ایسی جنگ جو دنیا کے سب سے پرانے پہاڑی سلسلوں میں سے ایک کے مستقبل کا فیصلہ کرے گی۔ دیکھیے، یہ صرف پہاڑوں کی کہانی نہیں ہے، بلکہ یہ ماحولیات، پیسے اور طاقت کے ٹکراؤ کی ایک پیچیدہ داستان ہے۔ تو چلے ایک سوال سے شروع کرتے ہیں۔ وہ کون سی چیز ہے جو 23 لاکھ مربع کلومیٹر پر پھیلے ایک پورے صحرا کو اپنی جگہ پر روکے ہوئے ہے؟ یہ کوئی معمولی سوال نہیں ہے، کیونکہ اس کے جواب پر پورے خطے کا مستقبل منحصر ہے۔ اور جواب ہے اراولی کا پہاڑی سلسلہ۔ جی ہاں، 700 کلومیٹر لمبی ایک قدرتی دیوار۔ اور یہ کوئی عام پہاڑ نہیں ہے، یہ 2 ارب سال پرانی ایک ایسی شیلڈ ہے جو صدیوں سے خاموشی سے اپنا فرض نبھا رہی ہے۔ لیکن اس کا کام صرف صحرا کو روکنا ہی نہیں ہے، اراولی اس سے کہیں زیادہ ہے۔ یہ لاکھوں لوگوں کے لیے پینے کے پانی کا ذریعہ ہے، زمینی پانی کو ریچارج کرتا ہے۔ ڈیلی NCR کے لیے تو یہ سبز پھیپھڑوں کی طرح ہے، یہاں کی جنگلی حیات کو پناہ دیتا ہے۔ مطلب یہ ایک پورا ایکو سسٹم ہے جو اس خطے کی لائف لائن ہے۔ تو پھر مسئلہ کہاں سے شروع ہوا؟ اصل میں یہ لڑائی زمین پر نہیں بلکہ کاغذوں میں شروع ہوئی، ایک تعریف کی تبدیلی سے، ایک ایسی تبدیلی جو پورے پہاڑی سلسلے کے وجود کو ہی خطرے میں ڈال سکتی ہے۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے مئی 2024 میں، جب سپریم کورٹ نے ایک حکم جاری کیا۔ بظاہر نیت بہت اچھی تھی کہ اراولی کے تحفظ کو مزید بہتر بنانے کے لیے ایک واضح اور متفقہ تعریف ہونی چاہیے۔ خیال یہ تھا کہ اس سے غیر قانونی کان کنی اور تجاوزات کو روکنے میں مدد ملے گی، لیکن ہوا اس کے بالکل برعکس۔ حکومت کی طرف سے جو تعریف پیش کی گئی، اس نے سب کو کہنا چاہیے کہ ہلا کر رکھ دیا۔ انہوں نے کہا کہ اراولی کی پہاڑی صرف اسے مانا جائے گا جو 100 میٹر سے اونچی ہو۔ ٹھیک ہے، یہاں تک تو بات سمجھ آتی ہے، لیکن اصل مسئلہ پیمائش کے طریقے میں تھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ اونچائی سطح سمندر سے نہیں بلکہ آس پاس کی زمین سے ناپی جائے گی، اور بس یہی وہ چھوٹا سا نقطہ تھا جس پر یہ پورا تنازع کھڑا ہو گیا۔ اب یہ سننے میں شاید ایک چھوٹی سی تکنیکی بات لگے، لیکن ایسا ہے نہیں۔ دیکھیں، دنیا بھر میں پہاڑوں کی اونچائی ہمیشہ سطح سمندر سے ناپی جاتی ہے، یہ ایک سٹینڈرڈ ہے۔ لیکن یہاں ایک نیا طریقہ لایا گیا، اور اس کا اثر کیا ہوا؟ چونکہ اراولی کے آس پاس کی زمین خود کافی اونچائی پر ہے، تو جب آپ وہاں سے ناپنا شروع کریں گے تو زیادہ تر پہاڑیاں 100 میٹر کے معیار پر پوری ہی نہیں اتریں گی، وہ قانونی طور پر پہاڑی ہی نہیں رہیں گی۔ اور اس کا نتیجہ چونکا دینے والا تھا۔ ماخذ کا دعویٰ ہے کہ اس ایک تبدیلی سے اراولی کی 90% پہاڑیاں، جی ہاں 90%، قانونی طور پر پہاڑیوں کے زمرے سے ہی باہر ہو جاتی۔ مطلب فارسٹ سروے آف انڈیا کے ڈیٹا کے مطابق 12,000 میں سے صرف 1,000 پہاڑیاں بچتیں۔ سیدھے الفاظ میں راتوں رات ایک پورا پہاڑی سلسلہ صرف کاغذوں پر غائب ہو جاتا۔ تو یہاں پر سب سے بڑا سوال یہی اٹھتا ہے کہ آخر ایسا کیوں کیا جا رہا ہے؟ اس تبدیلی کے پیچھے کیا مقاصد ہیں؟ ماخذ کے مطابق اس کے پیچھے بہت بڑی مالی مفادات چھپے ہیں۔ ذرا خود سوچیں، اگر ایک پہاڑی سلسلے کا 90% حصہ اپنی قانونی حفاظت کھو دے تو اس سے سب سے زیادہ فائدہ کس کو ہوگا؟ ماخذ کے مطابق اس سے فائدہ اٹھانے والوں میں 3 بڑے کھلاڑی ہیں۔ سب سے پہلے تو ہیں ریئل اسٹیٹ ڈیولپرز، جن کی نظریں دہلی NCR کی قیمتی زمین پر ہے۔ پھر آتی ہے فارم ہاؤس اکانومی، یعنی وہ لوگ جو محفوظ زمینوں پر بڑے بڑے لگژری مقامات بنا رہے ہیں۔ اور آخر میں سب سے بڑی کانکنی کی صنعت، جو یہاں سے ریت، پتھر اور دوسری معدنیات نکالنا چاہتی ہے۔ ماخذ اس سلسلے میں ایک خاص کیس کا بھی حوالہ دیتا ہے جس میں پتنجلی گروپ پر الزام لگایا گیا ہے۔ دی رپورٹرز کلیکٹیو کی ایک تحقیقاتی رپورٹ کے مطابق ایک قانونی راستہ نکالا گیا۔ دیکھیں، پنچایت کی زمین کو آپ براہ راست خرید نہیں سکتے، تو مبینہ طور پر شیل کمپنیوں کا ایک جال بچھایا گیا اور پاور آف اٹارنی کے ذریعے، یعنی ملکیت ٹرانسفر کیے بغیر 400 ایکڑ سے زیادہ زمین پر کنٹرول حاصل کر لیا گیا۔ یوں قانون کو ایک طرح سے بائی پاس کر دیا گیا۔ اور بات صرف زمین پر قبضے کی نہیں ہے، ماخذ مائننگ مافیا کی طاقت کا بھی ذکر کرتا ہے۔ اس سلسلے میں 2022 کا ایک بہت افسوسناک واقعہ یاد دلایا جاتا ہے، جب DSP سریندر سنگھ، جو غیر قانونی کانکنی کی چھان بین کر رہے تھے، انہیں مبینہ طور پر ایک ٹرک سے کچل کر ہلاک کر دیا گیا۔ یہ واقعہ دکھاتا ہے کہ اس صنعت میں مبینہ طور پر کتنے خطرات شامل ہیں۔ اچھا، جب یہ ساری باتیں عوام تک پہنچیں تو پھر کیا ہوا؟ ایک زبردست رد عمل سامنے آیا۔ لوگ سڑکوں پر نکل آئے اراولی کو بچانے کے لیے۔
اور ان کا نعرہ بہت سیدھا اور بہت طاقتور تھا، اراولی نہیں تو زندگی نہیں۔ یہ ایک نعرہ ہی سب کچھ بتا دیتا ہے کہ عام لوگ ان پہاڑیوں کی اہمیت کو کتنی اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ اس عوامی دباؤ کے بعد حکومت نے ایک پریس ریلیز جاری کی۔ اس میں کہا گیا کہ کان کنی کے نئے ٹھیکوں پر پابندی لگا دی گئی ہے، لیکن ماخذ کا تجزیہ کچھ اور کہتا ہے۔ ان کے مطابق یہ تو سپریم کورٹ کا ایک پرانا حکم تھا جسے بس دہرا دیا گیا۔ حکومت نے پائیدار کان کنی کا منصوبہ بنانے کی بات کی، لیکن ناقدین کا کہنا تھا کہ یہ صرف احتجاج کو ٹھنڈا کرنے کی ایک کوشش ہے، کیونکہ اصل مسئلہ یعنی وہ 100 میٹر والی تعریف وہ تو وہیں کی وہیں تھی۔ اور بات یہاں ختم نہیں ہوتی۔ ماخذ کا یہ بھی الزام ہے کہ اس عوامی ردعمل کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک اور مہم شروع کی گئی۔ مبینہ طور پر سوشل میڈیا پر اثر رکھنے والے لوگوں کو پیسے دیے گئے تاکہ وہ حکومت کی اس نئی تعریف کے حق میں بات کریں اور ماحول کو تبدیل کریں۔ تو ان تمام واقعات کے بعد آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ اراولی کا مستقبل اب بھی غیر یقینی ہے۔ یہ جنگ ختم نہیں ہوئی، بس کچھ وقت کے لیے رکی ہوئی ہے۔ آئیے ذرا اس کی ٹائم لائن پر نظر ڈالتے ہیں کہ یہ سب کچھ کتنی تیزی سے ہوا۔ مئی 2024 میں سپریم کورٹ نے تعریف بنانے کا حکم دیا۔ 20 نومبر کو 100 میٹر والی تعریف منظور کر لی گئی۔ نومبر کے آخر میں ہی ملک بھر میں احتجاج شروع ہو گئے، اور پھر 29 دسمبر کو عوامی دباؤ کے تحت سپریم کورٹ نے اپنے ہی فیصلے پر عارضی طور پر روک لگا دی۔ اور یہی آج کی صورتحال ہے۔ عوامی احتجاج اور دباؤ کام آیا اور سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے پر روک لگا دی۔ اب ایک نئی اعلیٰ اختیاراتی ماہرین کی کمیٹی بنائی گئی ہے جو اس 100 میٹر والی تعریف کا دوبارہ جائزہ لے گی۔ تو ایک طرح سے اراولی کا مستقبل اب اس کمیٹی کے ہاتھوں میں ہے۔ تو آخر میں یہ پورا معاملہ ایک بہت بنیادی سوال پر آ کر ٹھہر جاتا ہے۔ جب معاشی ترقی اور ماحولیاتی تحفظ آمنے سامنے ہوں تو آگے بڑھنے کا صحیح راستہ کیا ہے؟ اس سوال کا جواب صرف اراولی کے پہاڑوں کا مستقبل طے نہیں کرے گا، بلکہ یہ ہمارے پورے خطے کے ماحولیاتی مستقبل کی سمت کا تعین کرے گا۔